الحمد للہ رب العالمین۔ اب جب یہ بات خدا کریم کی طرف سے آئی، یہ جملہ جب آیا نا تو تھوڑا سا ان کو ہچکچاہٹ ہوئی عربوں کو یا مشرکین کو جو اس زمانے میں موجود تھے۔ وہ چونکہ اپنے طور پر ہر چیز کے لیے ایک رب مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مثال کے طور پر پانیوں کا رب علیحدہ ہے، کھانوں کا رب علیحدہ ہے، پہاڑوں کا رب علیحدہ ہے، بادلوں کا رب علیحدہ ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے ارباب بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف ان اپنے دو ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ ارباب و متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ رب بنایا ہوا تھا اور اس کی ایک مورتی بنائی ہوئی تھی، اور اس مورتی کے لیے وہ پوجا کرتے تھے بطور الہ۔ چونکہ رب ہوتا تھا تو پھر اسی درجے کا وہ الہ بھی بنا دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ رب العالمین، یہ ان کے لیے ایک نئی چیز کہ بھئی ایسا بھی کوئی ہے کہ جو رب العالمین ہو۔ ہماری لغت میں تو رب العالمین کوئی نہیں ہے، کیا ہے جو ہیں وہ سارے چھوٹے چھوٹے رب ہیں، یعنی حصے کے مالک ہیں، فلاں چیز کا رب، اس حصے کا رب، اس چیز کا رب۔ رزق کا مثلا کوئی کہتے ہیں رزق کا رب علیحدہ ہے، موت کا رب علیحدہ ہے، فلاں چیز کا۔ اسی لیے یہ جو ابھی بھی جہاں یہ بتوں کے سلسلے چلتے ہیں، جیسے کہ یہ پٹی پڑی ہے انڈیا سے شروع ہو کر نیپال اور ادھر میانمار، اور جہاں بدھسٹ بھی رہتے ہیں اور یہ ہندو بھی، تو ان میں ابھی بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے ہر چیز کا ایک علیحدہ خدا بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت مشرکین بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان نے مسئلہ مان گیا۔ اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل جیسے کہ بسم اللہ میں کیا تھا، عرض کیا تھا بسم اللہ میں، جب بسم اللہ کے بات ہوئی کہ اللہ کی اتھارٹی سے میں اس کام کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے نام سے یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کی دی ہوئی اتھارٹی سے کرنے جا رہا ہوں، تو ان کو مسئلہ بن گیا تھا کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے کہ وہ الہہ کو جانتے تھے، الہہ یعنی معبود، یعنی الہ یعنی معبود، الہہ یعنی بہت سارے معبود، یہ لفظ جانتے تھے۔ لیکن یہ جو الف لام لگا ہوا اللہ، خاص قسم کا اللہ، خاص قسم کا ایک اللہ، کیونکہ انہوں نے جب الف لام اللہ کے الہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ کسی خاص اللہ کی بات ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کو علیحدہ ایک خاص اللہ کو وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ الہ کو جانتے تھے، لفظ عربی ہے، وہ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ بہت سارے الہوں کے بارے میں اس کو استعمال کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یا اور بھی بہت سی، جیسے دوسری ایک اور آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی کوئی خدا معبود بنا جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔ تو الہ کو جانتے تھے، لیکن یہ خاص اللہ جس کے ساتھ الہ، خاص الہ جس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، یہ خاص اس کو نہیں جانتے تھے۔ پھر فوراً ان کی پہچان والا لفظ لایا گیا تھا۔ عرض کیا ہے نا، الرحمن ان کا پہچانا ہوا لفظ تھا۔ الرحمن کو وہ جانتے تھے، یعنی جس کو جانتے تھے کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کے نام کے لیے انہوں نے رحمان کا لفظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ ان کے لیے پہچانا ہوا لفظ ہی نہیں تھا۔
الہ ہر معبود کو وہ کہتے تھے۔ تو فوراً جیسے کہ بسم اللہ میں ان کی پہچان کے لیے فوراً بسم اللہ جب لیا گیا نام تو پہچان کے لیے کیا لایا گیا؟ الرحمن، یہ اللہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ وہی ہے رحمان جس کو آپ جانتے ہیں۔ یہاں بھی جب رب العالمین کی بات ہوئی تو یہی مسئلہ پیش آیا۔ یہ جو بات میں کرتا ہوں نا، ممکن ہے کہ بعض احباب جو اس قسم کی گفتگو سے پہلے ناواقف ہوں ان کے لیے باری گزرے، تو اس کے بارے میں روایات حدیث نبوی میں بھی یہ ہے، اس کے زبانی عبداللہ ابن عباس کی زبانی کہ اعتراض کیا تھا انہوں نے بعض نے وہاں جہاں یہ آیت ہے خود اللہ عبد الرحمن، اس کی تفسیر میں یہ سب نے لکھا ہے کہ کیوں یہ کہنا پڑا خدا کو کہ اللہ بولے یا رحمان بولیں، دونوں اللہ کے اچھے ناموں میں اچھے نام، دونوں اللہ کے اچھے نام۔ تو یہ تب ہوا کہ اہل کتاب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو اللہ کا نام نہیں ہے، آپ جو دعا، ایک دن نبی نے دعا مانگنے کی کہا یا اللہ یا رحمان، جیسے ہی کہا تو مشرکین نے اعتراض اٹھا لیا، کہا کہ بھائی ہمیں کہتا ہے ایک خدا، یہ تو دو خداؤں کی بات کر رہے ہیں، ہاں یا اللہ یا رحمان، چونکہ وہ تو صرف رحمان کو جانتے تھے، اللہ کی پہچان ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ دو خداؤں کی بات کر رہے ہیں، اعتراض کر دیا تھا مشرکین نے۔ یا پھر اہل یہود جو ہے وہ کہتے تھے کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ زیادہ کرتے ہیں، آپ کے اس میں اللہ زیادہ آتا ہے، جبکہ ہماری تورات میں زیادہ یعنی رحمان لکھا ہوا ہے، یہ اللہ پھر کون ہے؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ رحمان کا لفظ ہم جانتے ہیں، یہ اللہ جو آپ بولتے نہیں جانتے۔ بس ایک چیز تھی وہاں نا، تو اب جب خدا کریم نے اس صورت حمد میں الحمدللہ رب العالمین کا جملہ بولا تو فوراً وہ سوال ذہن میں آ گیا کہ بھائی ابھی تک ہم نے اللہ کا مسئلہ تو حل کیا تھا، یہ رب العالمین کون ہے؟ ہماری نظر میں تو رب العالمین رب چھوٹے مختلف قسم کے رب ہوتے ہیں، یہ جو ایک کوئی بڑا رب آ گیا ہے رب العالمین، یہ کون ہے؟ تو فوراً خدا کریم نے کیا کہا؟ الرحمن، یہ وہی ہے جو الرحمن جس کو آپ جانتے ہیں، یہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے فوراً بسم اللہ کے بعد یہ تکرارن آیا ہے، حالانکہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر سے الرحمن الرحیم۔ تو یہ الرحمن الرحیم دوبارہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ رب العالمین کی تفسیر بتا دے کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے، اور الرحیم بھی شاید اس لیے جوڑا ہے کہ ان کو یہ متوجہ کرانے کے لیے کہ رحمان جس کا معنی بہت رحم کرنے والا ہے یہ، اور رحیم بھی اسی طرح اللہ کے نام جیسے رحمان صفت ہے، یہ بھی صفت بھی ہے اور نام بھی ہے۔ آپ لوگ اس کو بطور علم جانتے ہیں تو چلیں اسی طرح سے